قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ تمہارے ہی اس جزیرہ نما عرب میں قوم عاد، قوم ثمود کے سب تھے، اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو، قافلے لے کے جاتے ہو، تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں، قوم لوط کے شہر بھی آتے ہیں، یہ سب تم دیکھتے ہو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ کو ہے آسمان اور زمین میں، پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے۔ ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزیٰ نے اور ہبل نے دنیا پیدا کی ہے، ایسے کودن نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے بنائے۔ تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے۔ شرک ان کا کیا تھا، یہ بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اونچے مقام ہے، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یہ شرک تھا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ کتبہ اللہ نے لکھ لیا ہے، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے، ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، تو جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مار پڑے گی، سزا پڑے گی، سختیاں ہوں گی۔ اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا، یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے، انبیاء و رسل کے لیے، صدیقین اور شہداء کے لیے، صالحین کے لیے۔ تم جو کچھ جھیل رہے ہو، جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو، جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا، تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا، تمہاری ان سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے۔ تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے دور کرو۔ لہ ما سکن فی اللیل والنہار، اور اسی کا ہے جو کچھ کہ ساکن ہو جاتا ہے رات میں، اور یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے، وما تحرک فی النہار، اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت۔ یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ہے وہ سکون کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، وہ اسی کا ہے جو کچھ کہ رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے لوگو، عقل کے ناخن لو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا مالک، اپنا حمایت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو، چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلاتا ہے تمہیں، وہ رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین کے اندر، مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا، میں بھی مستثنیٰ نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔
جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، ویسے مجھے بھی کرنی ہے، اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے۔ یہ بہت اہم آیات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن، اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، اور وہی ہوگی روشن کامیابی۔ یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں، دولت ہے، وجاہت ہے، وقتی عزت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں، آنی فانی، لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے، فوز، وہ وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف، تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا، وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں، وہ تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، کوئی بھی اس مخلوقات میں سے کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے، وہ قابو یافتہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی سے خبر رکھنے والا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو؟ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ شہید بینی و بینکم، اور وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے۔ یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے، حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، بات ختم، لیکن اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا، آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں، اسی کے ذریعے انذار کریں، اسی کے ذریعے تذکیر کریں۔ جس کے اندر صلاحیت ہے، جو طالب حق ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، وہ ہدایت پالے گا۔ باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، وہ آپ 10 لاکھ معجزے دکھا دیجئے وہ نہیں مانے گا۔ کیا علماء یہود نے مان لیے معجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے؟ کیسے کیسے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، خلق حیات، یعنی گاڑے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، خلق حیات اور احیاء موتا، وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر، کتنے لوگوں نے مانا؟ تو ہم نہیں مانے، ہم یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، البتہ یہ کہ یہ ہے، آپ کرتے جائیے، محنت کرتے جائیے، کوشش کرتے جائیے۔ اب یہاں پہ خاص طور پر بہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجئے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی۔ جس تک قرآن پہنچ گیا حضور کا انذار پہنچ گیا۔ یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت، چونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے، آپ تو تا قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں، آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے۔ جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے، اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں، بعض اوقات جو ہے بڑے سرچنگ کویسچنز ہوتے ہیں، کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے، یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کی اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلہہ ہیں؟ واقعی؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے،
اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے، اکیلا، واحد۔ واننی بریء مما تشرکون، اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب دیکھیے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً۔ آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں۔ تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہیں وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں، قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ ایک ہی شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ حضور جو ہے قرآن مجسم ہے، قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہے۔ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔